آج پیروان امامت کے دن، ائمہ کے دن بڑے جوش خروش سے مناتے ہیں. جتنا جوش ائمہ کے سوگ میں اور ائمہ کے متعلق جشن میں ہے، اتنی ہی لا تعلق امامت سے ہے. جب جشن آتا ہے دھمالے ڈالتے ہیں، جب سوگ آتا ہے تو اپنے آپ کو لولوان کر لیتے ہیں، لیکن امامت کی طرف ذرا برابر رجحان نہیں ہے، تذکرے میں بھی نہیں ہے، ذکر میں بھی نہیں ہے. یعنی امام زین العابدین کو پرسہ دینا ہے، بس پرسہ ہے. آج جو مکتب ہے امام زین العابدین کے لیے پرسہ ہے، بیعت نہیں ہے. بیعت امام زین العابدین کا حق نہیں ہے، پرسہ ان کا حق ہے، اور وہ بھی ہم سے صرف پرسہ ہی مانگ رہے ہیں، انہیں بھی کچھ بھی نہیں چاہیے. اور یعنی نعوذ باللہ ہم نے یہ تاثر دیا ہوا ہے کہ خود امام بھی امامت سے گویا دستبردار ہیں. اور یہ بن جاتا ہے اصل دین اور اصل مذہب اور اصل اعتقاد، اور یہ نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے. اور آج ہمارے پاس جو میراث ہے وہ یہ ہے. یہ میراث امامت سے کنارہ کشی، امامت سے دوری، امامت کے ہوتے ہوئے احزاب، پارٹیوں میں شمولیت، ہر پارٹی میں، وہ خلافت کے پرچم کے ساتھ ہو، وہ کسی بھی پرچم، اس میں بھرپور حصہ اور امامت سے دوری، یہ کس کی میراث ہے؟ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی سنتیں ہیں. جس طرح یہ کڑیاں، زنجیریں اور یہ چیزیں آج مومنین عقیدت مند، امام زین العابدین کے عقیدت مند، عقیدت کے اظہار کے لیے امام کی کڑی پہن لیتے ہیں، امام کی بیڑی پہن لیتے ہیں، امام کی زنجیر باندھ لیتے ہیں، عقیدت کے ساتھ باندھتے ہیں. یہ تو ان میں سے تو کوئی بھی امام زین العابدین کی سنت نہیں ہے. امام نے تو نہیں اپنے آپ کو کڑیاں پہنائی، دشمنوں نے، امام کے دشمنوں نے امام کو کڑیاں پہنائی. اب بیچ میں ایک امام زین العابدین کی سنت بھی احیا کریں آپ. عام لوگوں کا رویہ، عام تشیع، عام افراد امام زین العابدین کو پرسہ دینا ہے. اس وقت جو تھے وہ پرسہ بھی نہیں دیتے تھے، وہ پرسے کے لیے بھی نہیں آئے. کوفہ سے کوئی بھی پرسہ دینے نہیں آیا، مدینہ سے کوئی پرسہ دینے نہیں آیا. لیکن ہم نے پرسہ حق امامت قرار دیا ہے. حکومت، مسند، اطاعت، فرمان روائی، فرمان بری، یہ حق دوسروں کا قرار دیا ہے. لہٰذا اب ایک قسم کی تاریخ سنت بن گئی کہ جب بھی امامت کے علاوہ کوئی پارٹی میدان میں آئے گی، شیعہ بڑھ چڑھ کر پرجوش طریقے سے اس میں شریک ہوگا، لیکن جب امامت کا دن آئے گا، سوگ و جشن کا، وہاں بھرپور جشن میں شرکت کرے گا. لیکن یہ حصہ امامت کی طرف پلٹانا نہیں ہے. اس طرح تو ہزاروں سال اور گزر جائیں گے. وہی حالت امامت کی ہے جو امام کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی تھی. اسی مدینہ میں امام حسین علیہ السلام دعوت دیتے ہیں، کوئی نہیں نکلتا. عبداللہ ابن زبیر اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں تو سب اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اور حاکم بنو امیہ کو فارغ کر دیتے ہیں، وہاں سے معزول کر دیتے ہیں. اس مدینہ میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ کوفہ، امام حسین علیہ السلام جب کوفہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ سارے عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ مل جاتے ہیں یا گھروں میں چھپ جاتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں اپنی معذوری کے. کوئی بھی کوفی تیار نہیں ہوتا امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے. لیکن یہی کوفی بعد میں عبداللہ ابن زبیر جب کوفہ کی طرف آئے، مصعب ابن زبیر اس کا ساتھ دے دیتے ہیں. اب اسی کوفہ کے اندر سلیمان ابن سرد ندادے اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اسی کوفہ میں مختار ندادے مختار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اسی کوفہ میں امام زین العابدین کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ کیسی سیاست اور مسلک بن گیا؟